والحمدللہ رب العالمین۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام اب بھی۔ پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں پہ خاص و عام اب بھی۔ غلط ہے یہ تیرا نعرہ ساکی کہ بدل چکا ہے نظام محفل۔ وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی۔ میرے میخانہ وطن کا ہے وہی کہنا نظام اب بھی۔ کسی پہ جام شراب جائز اور کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک بستی کی مثال دے رہا ہے۔ آج کل کے حساب سے مختلف دور کے اندر مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی تو آ کر یہ کہتا ہے کہ مولویوں کا سیاست کے اندر کیا کام ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر جیسی شخصیت، جن کے صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہرلے ممالک کے اندر بھی ان کے قانون پر عمل کیا جاتا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے، ایک مرتبہ باہرلے ممالک کے اندر مختلف لوگوں کو بلایا گیا، جس کے اندر مسلمان بھی تھے، جس کے اندر عیسائی بھی تھے، جس کے اندر یہودی بھی تھے۔ تو وہاں پہ ایک عورت جو غیر مسلم تھی، مسلمان نہیں تھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو وہ غیر مسلم عورت کہنے لگی میری آئیڈیل شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آئیڈیل شخصیت، حالانکہ غیر مسلم تھی۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا آپ کی آئیڈیل شخصیت حضرت عمر جیسی شخصیت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی سب سے پہلے آزادی کا نعرہ حضرت عمر نے لگایا تھا۔ جب گورنر کے بیٹے نے غریب باپ کے بیٹے کو تھپڑ مارا تو آگے سے وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ آپ نے گورنر کو بھی بلا لیا، گورنر کے بیٹے کو بھی بلا لیا، اور غریب باپ کے بیٹے سے کہا بیٹا اس کے منہ پہ تھپڑ مارو جس طرح اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو حضرت عمر کہنے لگے یاد رکھو تم انہیں غلام بنانا چاہتے ہو، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ سب سے پہلے آزادی کا نعرہ حضرت عمر نے لگوایا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی میری آئیڈیل شخصیت حضرت عمر ہے۔ تو آج کل کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ مولویوں کا سیاست کے اندر کیا کام ہے، اور ہر داڑھی والے کو اور ہر پگڑی والے کو نیچا دکھایا جاتا ہے اور ان کو پیچھے کیا جاتا ہے کہ مولویوں کا سیاست کے اندر، پیروں کا سیاست کے اندر کیا کام ہے۔ جو اصل کام ہے یہ مولویوں کا ہی کام ہے۔ حضرت عمر مولوی نہیں تھے، حضرت عثمان مولوی نہیں تھے، حضرت علی مولوی نہیں تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا والا حسین مولوی نہیں تھا، وہ داڑھی پگڑی والا نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مختلف دور کے اندر مختلف باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک اور بات کی جاتی ہے کہ آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہے یا حضرت بلال کے لیے مشکل تھا؟ بنو امیہ ظلم کر رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب حضور حضرت بلال کے قریب سے پاس سے گزرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے بلال صبر کر، ایک دن آئے گا تو اس کی غلامی سے نجات پائے گا اور میری غلامی کے اندر آئے گا۔ پھر وہ دور آیا، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال حضور کی غلامی کے اندر آئے، اور یہ وہ غلامی ہے جس غلامی پر لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام ہیں، جسے حضور اپنا منہ ویلا بیٹا بھی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے زید میرا بیٹا ہے۔ لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ان کا بچپن کے اندر وہ گم ہو گئے، ایک قافلے نے آ کر مکہ کے اندر ان کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو خریدا، اور جب حضور سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام اسے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ میں غلامی کی قدر بتانے جا رہا ہوں کہ اس غلامی کی قدر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جو ہماری نسبت ہے وہ کیا ہے۔ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ حج کے لیے ان کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے، حضرت زید بن حارثہ کو وہاں دیکھ لیا، اس کے باپ کو جا کے بتایا۔ اس کا باپ اور اس کا چچا حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے بیٹے زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ بڑے کریم نبی ہیں،
جو آپ منہ مانگیں گے ہم وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں آپ سے کوئی قیمت نہیں لوں گا، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ حضور نے حضرت زید کو بلایا، زید بن حارثہ آئے، آپ نے فرمایا زید اس کو جانتے ہو؟ تو حضرت زید عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، وہ میرا چچا بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا زید بیٹا یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ باپ بولا بیٹا وہاں پہ تیرا گھر ہے، یہاں پہ تیرا گھر نہیں، وہاں پہ تو آزاد ہوگا، یہاں پہ تو غلام ہے۔ تو زید بن حارثہ کہنے لگے مجھے اس آزادی سے حضور کی غلامی پسند ہے، مجھے حضور کی غلامی پسند ہے۔ یہ نسبت ہے، ایسی نسبت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین پر چلنا تمہارے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا، جو اپنے خاندان سمیت کربلا کی گرم زمین پر وہاں اپنے خاندان سمیت ذبح ہو گئے، اور 16 اہل بیت کے پھول تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ قربان ہوئے، لیکن اس دین کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا۔ آج کل دین پر چلنا کیسے مشکل ہو گیا۔ گرمیوں کے اندر آپ آئے، مسجد کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، سردیوں کے اندر آپ آتے ہیں، مسجد کے اندر ہیٹر موجود ہیں۔ دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہے یا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروائے، جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارا وطن یہ ہے، شام ہے یا مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی مٹی چھوڑی، اپنی اولاد ذبح کروا دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ دین پر چلنا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے مشکل نہیں کہا، انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ بدر کے اندر حضور گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، اگر حضور احد کے اندر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، وادی آئی اسے بھی پار کر گئے، جنگل آیا اسے بھی پار کر گئے، دریا آ گیا اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا، جس کے بارے میں پیر میر علی شاہ نے فرمایا تھا، پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔